السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ہم کنہیں دیں۔ یہ بات سمجھ لیں، زکوٰۃ ہو، فطرانہ ہو، عشر ہو، یہ تینوں فرضی صدقات ہیں۔ ان کے مصارف مختص ہیں۔ یہ صرف آپ ان مصارف میں ہی خرچ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور خرچ نہیں کر سکتے۔ بالخصوص زکوٰۃ کے تو 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بیان کیے ہیں، آیت نمبر 60 میں۔ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ جو ہے یہ فقراء کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر کی ایک تعریف یہ ہے کہ جس کا کوئی روزگار ہی نہ ہو، اس کے پاس آمدن کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، وہ فقیر ہے۔ والمساکین، اور زکوٰۃ مساکین کے لیے ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ ایسا شخص جو کماتا تو ہے لیکن اس کے جائز اخراجات، میری بات بڑے توجہ سے سنیے گا، اس کے جائز اخراجات وہ زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے۔ جتنی بھی اس نے کوشش کی لیکن آمدن کم ہے، اور جائز جو اس کے اخراجات ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اور تیسرا جی، والعاملین علیہ، زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے جو ملازم وغیرہ ہوتے ہیں ان کی تنخواہ وغیرہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے دی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگ جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہو، مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو ظاہری بات ہے جب ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں جائیں گے، یہودیت، عیسائیت یا کسی بھی اس کو چھوڑ کے اسلام میں آئے ہیں، تو ظاہری بات ہے ایک دفعہ ان کو دھکا لگے گا، مالی کیفیت بھی ان کی کمزور ہوگی، تو ان کی تالیف قلبی کے لیے، ان کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 4 مصارف ہو گئے۔ وفر رقاب، غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یا اسی طرح اگر کوئی بے گناہ قیدی ہے، کسی بے گناہ کیس کے اندر، یعنی اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جھوٹے کیس میں پھنس گیا، اس کو چھڑوانے کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ والغارمین، اور تاوان بھرنے والے، کسی کو کوئی چٹی پڑ گئی ہے، اچانک مقروض ہو گیا ہے، کوئی بڑا نقصان ہو گیا، اب اس کو پیسے بھرنے پڑ رہے ہیں، اس کی مدد کے لیے بھی آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں، ایک بندہ کروڑوں پتی ہے لیکن اچانک اس کا 10 کروڑ کا نقصان ہو گیا، لیکن اس کے پاس جو اپنی پراپرٹی، جو جائیداد ہے وہ 50 کروڑ کی ہے۔ اب ایسے لوگ زکوٰۃ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جی میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ بھائی اپنی تو اللہ نے تمہیں 50 کروڑ دیے ہیں، اس میں سے 10 کروڑ کا اپنا بھر لو۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کر کے وہ چٹی پوری نہیں کر سکتا، تو پھر آپ زکوٰۃ کی رقم سے اس کی مدد کر دیں۔ وفی سبیل اللہ وابن السبیل، فی سبیل اللہ، اس سے مراد ایک تو جہاد ہے، اور دوسرا فی سبیل اللہ کے اندر کئی اور مدیں آ جاتی ہیں، جیسے مدارس ہیں وہ فی سبیل اللہ کے اندر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض ایسے رفائی کام جو صرف ایسے لوگوں کے لیے ہوں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ بھی فی سبیل اللہ میں آ جاتے ہیں۔ اور وابن السبیل، 8واں جو زکوٰۃ جہاں پہ ہم خرچ کر سکتے ہیں، مسافر، ایک شخص کسی علاقے میں گیا ہے امیر لیکن سب کچھ خرچ ہو گیا، اب اس کو مسافر ہے، آپ زکوٰۃ کی رقم سے اس کو پیسے دے سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہے تو۔ ان مصارف کے علاوہ آپ کہیں بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور آخری بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہر رمضان سے پہلے یہ مسائل ہمارے قباء اسلامک میڈیا گروپس کے اندر تفصیلاً بیان ہوتے ہیں، اور آپ لوگ بار بار پھر پوچھتے ہیں۔ بھائی اچھی طرح اس آڈیو کو سنیں اور اس کو یاد رکھیں۔ اسی طرح دیگر جو زکوٰۃ سے ریلیٹڈ، رمضان سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، رمضان تک ہم خود جو ہے نا، آپ کوئی زیادہ سوال نہ کریں اس بارے میں، ہم خود گاہے بگاہے جو ہے نا یہ سارے مسائل گروپوں میں شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو برکتوں سے نوازے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔